کہ اسلام میں خواتین کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک عزت اور شرف کا تعلق ہے، شرف انسانیت کا تعلق ہے، اس میں اسلام کے نزدیک اور قرآن مجید کی تصریحات کے بموجب کوئی فرق مرد اور عورت میں نہیں ہے، وہ ایک کامل مساوات ہے۔ ابھی شاہ صاحب نے بھی جو آیت تلاوت فرمائی ان کے آغاز میں بھی ذکر ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، اس کی خلاقی کی قدرت کے شواہد میں سے ہے کہ رات کی تاریکی ہے اور دن کی روشنی ہے، پھر یہ مرد اور عورت اور نر اور مادہ کا فرق ہے۔ البتہ اس کے بعد جب سورت کا مضمون اصل شروع ہوا ان قسموں اور شواہد کے بعد، تو پھر بین سطور میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں تک انسان کی سعادت یا شقاوت کا تعلق ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اس مابین کوئی فرق نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ جو بھی کیا کرے یا کرے گی جس تقویٰ ہے، جس میں سخا ہے، جسے ہر اچھی بات کی تصدیق کرنے کا مادہ ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اس کے لیے منزل آسان سے آسان ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے آخری آسان منزل یعنی جنت میں پہنچائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اس کے برعکس تیسری بات ہے جس میں بخل ہے، استغنا ہے، بے پرواہی ہے، یہ خیال ہی نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور اچھی بات یہاں تک کہ سب سے اچھی بات کلمہ طیبہ، اس کا بھی وہ انکار کرنے پر آ جائے تو وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے تنگی پیدا ہوتی چلی جائے گی، مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گی، آخر کار آخری مشکل ترین جگہ پر اللہ پہنچا دے گا۔ یہی میں نے دو آیات جو اس وقت تلاوت کی ہیں، سورہ حجرات کی اور سورہ نساء کی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، سورہ نساء کی آیت، ان دونوں بھی آیا کہ مرد اور عورت میں انسانیت کے ناطے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اتقاکم۔ اے لوگ، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک ہی اور ایک عورت سے، اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ باقی اللہ کے ہاں عزت اور شرف کی بنیاد صرف تقویٰ ہے، جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی قابل عزت ہے۔ اس وقت میں تو پھر بھی ایک کسر رہ گئی تھی، یہ انسان پیدا کیا اور ایک نر اور ایک مادہ سے، من ذکر، آیا یہ بھی ایک ہی نہیں؟ سنا کی آیت میں اس بھی کر دی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وبث منہا رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ایک ہی وحدت ہے۔ اسی کو سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا بعضکم من بعض۔ وہاں آیت مبارکہ جو ہے بڑی عظیم آیت ہے وہ، کہ وہاں دعا نقل ہوئی ہے اہل ایمان کی، بڑی طویل دعا ہے آخری رکوع میں سورہ آل عمران کے، اور اس کے جواب میں اللہ فرماتے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ تو ان کے پروردگار نے ان اہل ایمان کی دعا قبول فرما لی اور ارشاد فرمایا میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم ایک دوسرے ہی سے ہو، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے کی ولادت بھی ہوئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی ہے، تو فرق و تفاوت کہاں رہ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ شرف انسانیت میں، خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں، اس میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان، بلکہ کامل مساوات ہے۔ اس ضمن میں ایک طویل آیت ہے قرآن مجید کی، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اگرچہ عام طور پر قرآن مجید میں خطاب کا صیغہ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، گویا کہ مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے برسبیل تغلیب،
ایک گروہ کے اندر متعدد قسم کے لوگ شامل ہوں تو کسی ایک کا اگر خطاب کر لیا جائے تو شمار ہوتا ہے کہ سبھی سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ مقام ایسا ہے سورہ احزاب کا، بلکہ سورہ احزاب کی آخری آیت کا بھی آج حوالہ دوں گا کہ اس میں اسی بات کو نمایاں کرنے کے لیے کہ نیکیوں میں مرد اور عورت کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ اتنی لمبی گردان آپ دیکھیں گے، میرے علم کی حد تک قرآن مجید کسی اور آیت میں اتنی لمبی گردن نہیں ہے کہ دوہرا کر جتنے بھی اوصاف محمود ہیں، پسندیدہ ہیں، ان کو مردوں اور عورتوں دونوں کے ضمن میں ذکر کیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آپ اندازہ کیجئے 10 صفات کو دوہرا کر، مومن مرد مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ معلوم ہوا کہ ان تمام بھلائیوں میں خوبیوں میں شریک ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی، لہذا اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں۔